آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا، پرسوں کلکتہ میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے. میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے. یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے. الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں. ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک. تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا. کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ ہو گئے ہیں. انہوں نے حضور علی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے. اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا. انہوں نے کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا. کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں. نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی. اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں. مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی. اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ہے ایک طرف. کیا 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 بات ہے. یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے. ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. اس لیے نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے. ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے. سبحان اللہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا. اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی. ان کے گھر میں عزت آبرو لوٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پالیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا. 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا. اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا. جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا. اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے. جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے. اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسہر کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والی کی بیٹی ملے، ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا. دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے چاہے جہاں مل جائے. اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دیناج پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا. فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا. فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا. فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکانیں خرید لی. اب جہاں 24 گھنٹے دکان، فیکٹری، مال کا چرچا ہوگا، وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے، جو مکان بنا لے، جو گاڑی خرید لے. تو اب کسی کے پاس مکان ہے، چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے،
اب یہ مالدار ہے, مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے. اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے. جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی. لڑکا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, 10 لاکھ کماتا ہے, تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا, ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا. اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی, بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا. کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی, اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت, دونوں جہان کی راحت. جیسا سراؤنڈنگ, جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے, اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں. جہاں راجنیتی کا چرچا ہو, بچہ بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے. جہاں کرکٹ, ہاکی, فٹ بال کا چرچا ہو, وہاں بچہ بچہ کھلاڑی, پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے. اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو, صبح شام رات دن, وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ, تلاوت, ذکر, نماز, روزہ, حج, زکات, آخرت, جنت, پلسرات, قبر, منکر, نکیر, اللہ, رسول, صحابہ, اہل بیت, شہید, صالح, متقی کا چرچا ہو, اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی, چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو, بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے, نہیں بچیں گے. ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا, وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو, اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو. کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے. نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے, پختہ ہو گیا ہے, یہ میری بات سنے گا ہی نہیں. جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے, جو کومل دماغ کا ہے, جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے, اسے نماز کا حکم دے. اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے, صرف موڈ بنانے کے لیے, تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے, میں مسلمان ہوں, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں, اب مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے. بے شک, سبحان اللہ. نماز. حج فرض ہے زندگی میں ایک بار, زکات فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار, روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ, مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے. چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے, ہاتھ, پاؤں, زبان, آنکھ, پیٹ, دل, دماغ, لنگز, برین, سارا سسٹم لاجواب. برین لاجواب, برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا. آنکھ کا سسٹم لاجواب, تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی. کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑا ہے, 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا. اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی. یہ لنگز, یہ اسٹومک, یہ انٹسٹائن, یہ لیگ, یہ ہینڈ, یہ نوز, یہ ماؤتھ, یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. یہ سارا پارٹس لاجواب ہے. تو جس رب نے زبان دی, جس رب نے دانت دیا, یہ دانت ہی ختم ہو جائے, ناک رہے, آنکھ رہے, کان رہے, برین رہے, سب کچھ رہے, لمبا جبہ رہے, پگڑی رہے, ڈاکٹر, انجینئر سب رہیں, 1000 بیگہ زمین رہے, سب رہیں, صرف 5 دانت ختم ہو جائے, وہ بندہ
जहर खा के मर जाएगा वो, क्योंकि वो रोटी चबा ही नहीं पाएगा, भात खाने में मजा ही नहीं आएगा, उसको चाय पीने में मजा नहीं आएगा, वो सिर्फ लिक्विड खाएगा, अब जिंदगी से झुंझला के जहर खा के मर जाएगा। ये 32 दांत हैं, चाहे चना चबा ले, पत्थर चबा ले, मकई चबा ले, रोटी चबा ले, जो चाहे सब चबाए, पानी बन के पेट में चला जाए। और अगर दांत टूटे तो दांत में दर्द सिर्फ हो जाए, इतनी उलझन होती है कि क्या बताएं। एक बार शदीद दर्द हुआ था और इस कदर शदीद तकलीफ होती है कि बस आदमी को मौत नजर आने लगती है। अगर दांत अल्लाह की नेमत, सर के बाल जिसके झड़ जाते हैं वो गंजा, समाज में सब उससे भागता है उनकी शक्ल सूरत को देखकर। ये सर के बाल अल्लाह की नेमत है। अगर सर के बाल झड़ जाएं तो मसनूई बाल लगाएंगे तो बस वो मसनूई बाल सबके सामने गिर जाएगा, आप जलील और बेइज्जत हो जाएंगे। कितनी बड़ी नेमत है सर के बाल, कितनी बड़ी नेमत है भौं के बाल। अगर भौं के बाल उड़ जाएं तो देखने में कितना बुरा चेहरा लगता है, किस कदर करी हुई मंजर वो लगेगा। या मोछ जो आदमी मूंड लेता है बहुत बुरा लगता है। मोछ, ये मोछ मर्द की जीनत है। मोछ बड़ी ना रहे बल्कि आगे से कटी हुई रहे। ये कटाने की बात तो आई है, मूंडने की बात कहां आई है। वाफुल लुहाब कस्सु शवारी, हदीस में आया है मोछ काटो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तो मोछ काटने का आदेश है कि मूंडने का आदेश है। जो मोछ मूंड लेते हैं ये वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद के लोग, ये जो मूंडते इतना बुरा लगता है देखने में कि मत पूछें साहब। मोछ रखिए मगर आगे से काटते रहिए, कुफारो मुशरिकीन से मुशाबहत ना हो। दाढ़ी बढ़ाइए, मोछ कटाइए, ये हुक्म आया है। मोछ अल्लाह की नेमत है, ये दाढ़ी के बाल अल्लाह की नेमत है, ये साहब नाखून ये अल्लाह की नेमत। अगर एक नाखून उधड़ जाए तो बंदे के उंगली देखने के लायक नहीं रह जाती। इतनी सारी नेमतें हैं, इसका शुक्र क्या होगा? क्या हमारा हक था कि मुझको मिल जाए? अल्लाह ने फजल फरमाते हुए हमको सारी नेमतें दी है, उसका शुक्राना क्या है? 5 वक्त की नमाज बंदा पढ़े और नमाज में सर से लेके पांव तक सारा पार्ट शरीक हो जाता है। गोया ये नमाज ये जिस्म की सारी नेमतों का शुक्राना है।